شریف قرشی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ زیاد ابن ابی کا مقصد یہ تھا کہ کوفے کو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں سے خالی کر دے اور شیعوں کی تمام شان و شوکت کو تباہ و برباد کر دے۔ لہٰذا زیاد بن ابی نے صرف کوفہ اور عراق سے 50,000 شیعہ خراسان کی طرف جلا وطن کیے۔ البتہ اس جلا وطنی کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ شیعت دوسری جگہ بھی پھیلی، اور یہی وہ شیعہ جنہیں عراق سے جلا وطن کیا گیا تھا بنی امیہ کے خلاف ایک تحریک بن کے اٹھے۔ ہمارے اور آپ کے تیسرے امام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط میں زیاد بن ابی کے مظالم، ظلم و تشدد اور بربریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ثم سلطتہ علی اہل الاسلام، اے معاویہ تم نے مسلمانوں کی گردنوں پہ زیاد ابن ابی جیسے سفاک کو مسلط کر دیا ہے، یقتلہم وہ ان کا خون بہاتا ہے، ویقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف اور ان کا ایک ہاتھ اور دوسرا پیر اس طریقے سے کاٹتا ہے، دائنا ہاتھ بایاں پیر، بایاں ہاتھ دائنا پیر کاٹتا ہے، ویصلبہم علی جذوع النخل اور انہیں سولیوں پہ چڑھاتا ہے۔ حاکم شام معاویہ نے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں کا چن چن کر قتل کروایا، جن میں سے 2 عظیم المرتبت شخصیتوں کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ایک حجر بن عدی اور دوسرے عمرو بن حمق خزاعی۔ مؤرخین نے نقل کیا ہے کہ حجر بن عدی اور ان کے ساتھی صالح افراد تھے، یہ زہد، تقوی اور ایمان میں مشہور و معروف تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو قتل کیا گیا، ان کا خون بہایا گیا۔ ان کا جرم صرف اور صرف اتنا تھا کہ یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت رکھتے تھے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے، اور جب زیاد بن ابی کوفے میں خطبوں اور تقریروں میں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب و شتم اور آپ کو گالیاں دیتا تھا تو حجر بن عدی اس کے مقابل میں کھڑے ہو جاتے تھے، لہٰذا نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، جس کی داستان کچھ اس طرح ہے۔ حاکم شام معاویہ نے جب مغیرہ کو کوفے کا گورنر بنایا تو اسے حکم دیا کہ اپنے خطبوں میں اور تقریروں میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب و شتم کرو، انہیں گالیاں دو، جس کے نتیجے میں مغیرہ جب خطبوں اور تقریروں میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم کرتا تھا اور انہیں گالیاں دیتا تھا، تو حجر بن عدی اس کے مقابل میں کھڑے ہو کر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب بیان کرتے تھے۔ حجر بن عدی کوفے کی مشہور و معروف شخصیتوں میں سے ایک تھے، لہٰذا آپ جب کوفے میں مغیرہ کے خلاف مخالفت کرتے تھے تو آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہو کر مغیرہ کی مخالفت کرتے تھے، اور مغیرہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ آپ جیسے پاک و پاکیزہ اور صالح لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرے، لہٰذا وہ برداشت کرتا تھا، لیکن حجر بن عدی سے کہتا تھا کہ دیکھو میں تو برداشت کرتا ہوں لیکن میرے بعد دوسرا حاکم برداشت نہ کرے گا۔ لہٰذا جب مغیرہ کا انتقال ہوا اور اب زیاد بن ابی کو بصرے کے ساتھ ساتھ کوفے کا گورنر بنایا گیا، تو زیاد بن ابی بھی خطبوں اور تقریروں میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب و شتم کرتا تھا، پھر حجر بن عدی اس کے مقابل میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ حجر بن عدی حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب و شتم کو بالکل برداشت نہ کرتے تھے، اور کھڑے ہو کر کے بنی امیہ اور معاویہ کے چہرے کو بے نقاب کرتے تھے اور دھمکیوں کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ لہٰذا زیاد بن ابی نے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا، اور مرج ازرا نامی جگہ پہ انہیں روکا گیا تاکہ ان کے سلسلے میں معاویہ کا حکم آئے۔ یہ حضرات 14 لوگ تھے، معاویہ نے ان میں سے 7 لوگوں کو رہا کر دیا، لیکن حجر بن عدی اور ان کے 6 ساتھیوں کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حاکم شام معاویہ کے حکم سے جب حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا تو اس پر مسلمانوں نے صدائے احتجاج بلند کی، اور صرف اسی وقت نہیں بلکہ بعد میں بھی بلند کرتے رہے، اور ہمارے اور آپ کے تیسرے امام سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی معاویہ کے نام ایک خط لکھا، جس میں امیر شام کے اس جرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الست قاتل حجر بن عدی واصحابہ العابدین المخبتین الذین کانوا یستفزعون البدع ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر فقتلتہم ظلما وعدوانا۔ اے معاویہ، کیا تو ہی وہ نہیں ہے جس نے حجر بن عدی کا خون بہایا، اور کیا تو ہی وہ نہیں ہے جس نے ان کے پرہیزگار اور عبادت گزار ساتھیوں کا خون بہایا جو ظلم اور بدعت کو پسند نہیں کرتے تھے، جو امر بالمعروف کرتے تھے، نہی عن المنکر کرتے تھے، فقتلتم ظلما وعدوانا، تم نے ان کو ظلم و جور کی بنیاد پر قتل کر دیا، جبکہ ان کو مضبوط اور مستحکم وعدے دیے تھے،
مگر خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور خدا کے عہد و پیمان کو سبق سمجھتے ہوئے تم نے انہیں قتل کر دیا۔ اور جب حاکم شام معاویہ کی ملاقات ام المومنین عائشہ سے ہوئی تو ام المومنین عائشہ نے معاویہ سے